بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ مجھے تلاش ہے اس دین کی جو غریبوں کا ساتھی، غم خوار، خیر خواہ تھا۔ یہ سورہ سبا کی 34 نمبر آیت کے تحت ایک بات کہ امیروں نے اس کی مخالفت کی۔ یہ غریبوں کا حامی تھا یہ دین۔ مجھے اس دین کی تلاش ہے۔ اسلام کا دوسرا نام ہے ہی خیر خواہی، مگر اس دین کو لانے کے لیے دین کا دوسرا نام ہے ہی خیر خواہی، فلاحی۔ مجھے یہاں عمران خان کی ایک بات یاد آ گئی، کیا کروں میں اس بندے کا، کیسا بندہ ہے، شکل اس کی دیکھیں، اس کے پچھلے کام دیکھیں، بات کیسی کرتا ہے۔ فلاحی کام کرنے سے ریاست فلاحی نہیں بنتی، ریاست فلاحی حکومت لے کر فلاحی پالیسیاں بنانے سے بنتی ہے، یہ وہ کہتا ہے۔ کتنی پتے کی بات کہتا ہے، ایک بغیر داڑھی والا کھلنڈرا کھلاڑی ہیں، پرانا پلے بوائے، وہ کہتا ہے فلاحی کام تو وہ کر رہا تھا اور بہت بڑے بڑے کام کیے، شاید ہی کسی نے ویسے کام کیے ہیں، اور بھی ہیں بہت بہت اچھے کام کرنے والے۔ عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، بہت ہی عظیم آدمی، بہت ہی عظیم آدمی۔ یہ میرے بھائیوں، اور پتہ نہیں، یہ اصل دین ہے، یہ اصل دین ہے۔ اس کو ولی اللہ کہیں، وہ ولی اللہ تھا، عبدالستار ایدھی ولی اللہ تھا، آپ اس کو ولی اللہ کہا کریں۔ تو یہ بندہ، اس بندے کا ایسے ہی ذکر آ گیا خیر خواہی کا، کہ یہ ریاست فلاحی پالیسیاں بنانے سے ریاست فلاحی بنتی ہے، ایسے نہیں بن جاتی فلاحی کام کرنے سے۔ لیکن کرتے ہیں آپ، کرتے رہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھلاتے رہیں، اچھے کام ہے، پسندیدہ کام ہے، لیکن ان پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس میں نے کام کر دیا پورا دین کا، نہیں، یہ اس پر مطمئن نہ ہونا، مطمئن ہو جانا نقصان دہ ہے، یہ نہیں کام کرنا۔ جس طرح ہم نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس جی میں نے نماز پڑھ لی، کیسی پڑھی، اس کے مطابق ہوئی نہیں ہوئی، وہ نہیں بات۔ اس سے وہ بندہ بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھتا مگر ملامت اس کے دل میں آتی ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ چلیں، اسلام کا دوسرا نام ہے ہی خیر خواہی۔ اقبال نے ایک جگہ پر یہ بات کچھ اس طرح سے کہی کہ اہل یورپ سے جو اسلام کو قید ہے تو رہے، دوسرا نام اسی کا ہے فقر غیور۔ اس نے بھی اسلام کا دوسرا نام فقر غیور رکھا ہے، یعنی کہ غیرت مند، وہ غیرت کی بات کر رہا ہے، خیر خواہی۔ مگر اس دین کو لانے کے لیے، میں جس دین کی تلاش کر رہا ہوں، اس دین کو لانے کے لیے ان امیروں، مفاد پرستوں اور دنیا کی ہر طاغوتی قوت کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑتا ہے۔ وہ 72 صحابہ کرام کی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ اعلان جنگ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے امیروں، مفاد پرستوں اور دنیا کی ہر طاغوتی قوت کے خلاف، اور اللہ رب العزت سے جان و مال کا سودا کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ گنوانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے متوازن، بے خوف اور حزن سے پاک، سلامتی والا، یعنی جنت نظیر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس طرح جنت ملتی ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی 111 نمبر آیت۔ مال بھی دینا پڑتا ہے، جان بھی دینے پڑتی ہے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ جو تم نے سودا کیا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ سورت کے آخری الفاظ یہی ہیں، اللہ تعالیٰ سودے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کسی غلط چیز کی تلاش میں ہوں۔ غریبوں وغیرہ کی حمایت وہ کرے جس نے غریبوں سے ووٹ لینے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اس سے بھی اہم بات ہے، میں غریبوں کا کیوں حامی بن جاؤں، میں غریبوں کی بات کیوں کروں؟ اس لیے کہ امارت اور غربت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب کر دے، جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے۔
بندے کی کیا مجال ہے اس میں دخل دے سکے۔ حدیث قدسی ایک بیان کرتے ہیں، ہے قدسی ایک الگ بات ہے، الگ بحث ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، نبی فرما رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی جبرائیل ہی لے کر آئے لیکن یہ نبی کی زبان سے نکل رہا ہے۔ قرآن بھی جبرائیل لے کے آئے نبی کی زبان سے، لیکن یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث قدسی قرآن میں نہیں ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، یہ لمبی تھوڑی سی حدیث ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، کر لو جو مرضی تم، جس کو میں نے غریب رکھا ہے وہ غریب ہی رہے گا، جس کو تم نے امیر رکھا ہے وہ امیر ہی رہے گا، میں نے لکھ دیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہے نا ایسی بات ہی میرے بھائیوں؟ تو ایسی بات میں ایسے ہوتے ہوئے اللہ کی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ سے کون لڑائی کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ جو تو نے غریب بنایا ہے میں نے ان کو امیر بنانا ہے، میں نے ان کی زندگی بدلنی ہے، میں نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے، جو غربت کی لکیر ہے، لائن ہے، ایسے اوپر لے کر آنا ہے۔ تو تیرے خلاف کون، تیرا لکھے ہوئے کو کون ٹال سکے؟ تو میرے بھائیوں ٹالا ہے یا نہیں ٹالا ہے؟ یہ چائنا نے کیا کام کیا ہے؟ وہاں کوئی غربت نہیں ہے، اربوں میں ان کی آبادی ہے، اتنے لوگ ہیں، دنیا کے باقی کتنے ممالک ہیں، یہ یورپ کل لے لیں، یہ 15ویں عیسوی میں یہی خاک چھان رہے تھے، اندھیرے میں تھے، غربت میں تھے، اب وہ کہاں پہنچ گئے؟ تو پھر یہ لکھا ہوا کیا بات ہوئی؟ لکھے ہوئے کہ ہم کیا کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو، یہ تیری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، تو پھر وہ مٹ سکتا ہے نا لکھا ہوا، یا کم سے کم اتنی بات تو مانے کہ وہ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، تو پھر اس لکھے ہوئے کی اہمیت۔ تو میرے بھائیوں پھر کیوں نہیں ہم سیدھی پٹڑی پر آ جاتے، سیدھی لائن پر آ جاتے کہ میرے بھائیوں یہ امور تکوین میں سے عمارت اور غربت نہیں ہے، یہ غلط نظام کی وجہ سے ہے، اس نظام کو ہم نے بدلنا ہے، تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور بہت سارے معاملے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو ہم غریبوں کو سلاتے ہیں افیون کی گولی دے کر، یہ تقدیر کا مسئلہ بنا کر لکھی ہوئی بات، اس کو سامنے رکھیں۔ لگتا ہے کسی متبع شریعت و سنت اہل علم، کوئی سنت کے تابع اور شریعت کے تابع بہت بڑا کو عالم دین عالم یا علماء، انہوں نے آسانی فرمائی ہمارے لیے، انہوں نے اوپر والی بات، یعنی میں جو بات کر چکا ہوں، امارت اور غربت امور تکوینی کے تحت ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، اب پوچھ لیں کسی عالم سے پوچھ لیں، اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو وہ امور تکوینی جب اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں فیصلہ کر دیا، اس نے غریب ہی رہنا ہے۔ یہاں ایک اور لطیفے کی بات ہے، لطف کی بات کہیں، جو مرضی کہیں، کہ اللہ نے تو لکھ دیا اس نے غریب رہنا ہے، مگر تمہیں حکم ہے کہ تم اس کو خرید دو، تو ہم نے خرید دینی ہے اور تمہیں اس کا ثواب ملتا جائے گا، وہ غریب ویسے تو اس کو اگر کوئی اتنی خرید دے دے کہ جس سے اس کی حالت بدل جائے، کہ وہ امیر ہونا شروع ہو جائے، تو پھر یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ تو اللہ کے مقابلے میں آپ نے کام کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس نے غریب ہی رہنا ہے، تمہیں بس اتنا ہی حکم ہے کہ تم اس کو خرید دو تاکہ اس کی نبض چلتی رہے، اس میں کچھ جان رہے، تمہاری خدمت کرتا رہے، معاشرے کا نظام چلانا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ تو یہ اس عالم نے جو متبع شریعت و سنت ہے یا علماء کا گروہ ہے، گروپیت، انہوں نے اس بات کو سامنے رکھ کر بڑی محنت اور جافشانی سے ہمیں دین سمجھانے اور سکھانے کے لیے دین کا ایک نیا ورژن تیار کیا، ایک نیا دین تیار کر دیا جو اب ہمارے سامنے ہے، جس میں کسی سے جھگڑنے، لڑنے، مرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ 72 بندے کہہ رہے تھے کہ بیعت جو کر رہے ہو تم کہ یہ تو عرب و عجم سے جنگ کرنی ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ جو دین دے رہے ہیں، جو دین ہے اب ہمارے پاس، اس میں کسی سے جھگڑنے، لڑنے، مرنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھا صاف دین جس میں ذرا بھی تنگی نہیں۔ حج کی 78 نمبر آیت ہے، جس میں ذرا بھی تنگی نہیں، جس میں کسی قسم کی حکومت کا تعلق ہی نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے، جس سورہ حج ویسے کہتی ہے، اس میں یہی ہے، جس دین ایسا ہے میں نے جو دیا ہے، اللہ فرما رہا ہے دیا اس میں
ذرا بھی تنگی نہیں ہے، یہ حج کی 78 نمبر آیت ہے، جس میں کسی قسم کی حکومت کا تعلق ہی نہیں، جس میں پوری پوری مذہبی رواداری جھلکتی ہے۔ کسی سے بھی نہیں جھگڑنا آپ نے، مذہبی رواداری اس میں پائی جاتی ہے۔ مذہب کو حکومت سے الگ رکھنے والے اور مذہبی رواداری کے علمبردار سبھی خوش، دین کو مذہب سے الگ کر دو۔ یہ کرسچن نے، جو یورپ ہے، جو مغرب ہے، تو انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ یہی کام کیا ہے نا، انہوں نے کہا جی مذہب الگ، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ریاست الگ ہے، اس کے قوانین ہم بنائیں گے۔ تو جو مذہب اب ہمارے پاس ہے اس میں بھی یہی بات ہے، یہ ذاتی معاملات ہیں۔ میں نماز پڑھوں، کہتے ہیں پڑھیں، نماز پر کوئی سزا تو نہیں ہے نا کہ اس کو اتنے کوڑے لگاؤ یا یہ جسمانی کوئی سزا نہیں ہے، مرضی ہے۔ اور مذہبی رواداری والے نمبردار ہونی چاہیے، مذہبی وہ معاملہ الگ، بالکل دوسرے مذہب کا ادب و احترام پا، ان کی عبادتوں کا، ان کی عبادت گاہوں کا بھی اتنی ہی حرمت ہے جتنی مسجد کی حرمت ہے، اور بسیط انسان، سب انسان قابل احترام ہے۔ مگر جو میں بات کر رہا ہوں دین کے حوالے، جو اب دین ہے ہمارے ساتھ، اس میں کیا ہے؟ سبھی خوش ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دین اسلام واقعی امن اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ جو دین جس طرح کیا جا رہا ہے، کسی سے کوئی جھگڑنا لڑنا نہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ بس یہ جو غریب ہیں اللہ نے بنا دیے، جو امیر ہیں وہ اللہ نے بنا دیے، اللہ کے کام میں کیا دخل اندازی کرنی ہے۔ یہ جو دین، یہ جو بنیاد فراہم کر رہا ہے، دین کی بنیاد بنا دی گئی ہے، میں اس دین کی بات کر رہا ہوں، اور دین تو دعویٰ ہے اس کا، وہ امن والا ہے، سلامتی والا ہے، اس میں بھی آپ کو امن اور سلامتی، بھی آپ خاموش رہا کریں، آپ نہیں کچھ نہ بولیں، امیروں کے خلاف نہ بولیں، اللہ نے دے دیا ہے، بس آرام سے بیٹھے بٹھائے آپ کو جنت مل جائے۔ یہ بھی دین عاجزی، انکساری، بس بالکل نرمی، اور کوئی کچھ نہ کرنا، کوئی اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہونا، ان کو تو اللہ نے دیا ہے۔ اور بس میں تھوڑا سا آگے اگر کہہ دوں تو یہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اس کو نافذ کرنا تھا۔ اشہد لا الہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی اور کا حکم نہیں چلتا، کسی اور کا حکم انسانی دنیا میں نہیں چلنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، بس اس کلمے کو آپ وضو کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اس طرح 8 دفعہ غالباً پڑھ لیں کم دن، یہ بھائی نہیں، میں ایک منٹ بتاتا ہوں، آسمان کی طرف منہ کر کے اس کا مطلب ایک بار اس کلمے کو آپ ایک بار پڑھ لیں وضو کر کے، تو 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے۔ نافذ کرنے کی بات نہیں ہے اس کلمے کو، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود بھی جس کا حکم چلے، جس کا حکم مانا جائے، شہید تو ہم سب کو بنا دیتے ہیں، وہ یہ نافذ کرنا تھا۔ اس نافذ کرنے کی جد و جہد میں جو مارا جائے وہ شہید کہلائے گا۔ شہید ہماری اپنی ٹرم بنائی ہوئی ہے، اللہ نے کہیں شہید کی بات نہیں کی۔ وہ یہ شہادت ہے کہ اس کلمے کی شہادت دیتے ہوئے بندہ جو مارا جائے، قتل ہو جائے، اس کا رتبے کی آگے جو باتیں ہیں۔ تو بس میرے بھائیوں، میں اتنی سی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ یہی بات نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اب جو دین ہے، کہ اس کی جو بنیاد نیچے سے آج جس پر اس کو کھڑا کیا گیا ہے، وہ وہی عقیدہ جبریہ، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ امارت اور غربت جو امور تکوینی میں سے ہیں، تو بس اس کے تحت آپ نے کرنا ہے، بس دے دیا کریں خیرات، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، دے دیا کریں خیرات۔ لیکن جنہوں نے غریب رہنا ہے انہوں نے غریب رہنا ہے۔ کیسا دوہرا معیار ہے ہمارا، اللہ سے بندہ کو ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ کو کچھ کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا وہ اٹل فیصلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی بات آپ سے کرنا تھی کہ یہ کوئی نہیں ہے امور تکوینی میں سے، اس کو ہم بدل سکتے ہیں، بدلے ہیں، ملکوں نے بدل دیا، لوگ بڑے بدل گئے ہیں، وہ غریب تھے امیر ہو گیا، ماشاءاللہ
خوشحال ہیں، سب کچھ ہیں، مگر یہ بات غلط ہے۔ یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ جو اصل دین ہے وہ ہمارے سامنے نہیں، وہ اس کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ آنے اس لیے نہیں دی جا رہا کہ وہ ایک تو یہ چیزیں ساری سامنے آ گئیں، اس کو ایک طرح سے دین بنا دیا، اور دوسری بات کہ ان لوگوں کے جو مفادات ہیں وابستہ ہیں، اگر وہ اصل آ گیا تو ان کے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ بات میں نے آپ سے کرنا تھی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے سنی۔